वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हाइपर टेंशन डे मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 17 मई को ये दिन मनाया जाता है हाइपर टेंशन का, क्योंकि इससे मुतालिक आगाही फराहम की जाती है और हाइपर टेंशन की जो वजूहात हैं वो जानना इंतहाई ज़रूरी है। इससे बचाव की तदाबीर से मुतालिक भी आगाही फराहम करना इंतहाई ज़रूरी है। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हर इस हेल्थ के हवाले से मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। हाइपर टेंशन पे मैं चाहूँगा आपका पहला कमेंट के आगाही के लिए ज़रा लोगों को बताइएगा, अवेयरनेस के लिए, कि ये है क्या चीज़ और किस तरह से जो है वो ये होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। बहुत शुक्रिया अमरान। असल में हाइपर टेंशन जो है वो हमारी जो वेसल्स होती हैं खून की, उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, उस वजह से हम उसको हाइपर टेंशन कहते हैं। यानी कि खून का जो प्रेशर है वो अपने वेसल से बढ़ जाने की वजह से दिल को जो है ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि आपके पंपिंग का जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व हो जाता है और दिल बड़े ताकत से जब फोर्स लगा के ब्लड पुश करता है तो हमारे वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। बेसिकली इसके दो जो है ना वो होते हैं काज। एक तो प्राइमरी होता है जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं और वो हमारे एज फैक्टर की वजह से और प्लस दूसरी और बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से होता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक काज नहीं होता। और 90% जो है ना वो वही ब्लड प्रेशर होता है। सेकेंडरी होता है जो जिसका कोई काज होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो कोई बीमारी हो जाए, ये जिसकी वजह से डायबिटीज स्पेसिफिकली या गुर्दे में कोई असर पड़ जाए तो उनकी वजह से जो होता है, जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन जो वो पहला है उसमें मोस्टली देखा ये गया कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो ज़्यादा मैटर करता है इसमें। जब हम प्रॉपर खाना जो है ना नहीं खाते, जो सेहतमंद ग़िज़ा है वो इस्तेमाल नहीं करते, हमारी लाइफ स्टाइल जो है ना एक्सरसाइज नहीं होती, इसके अलावा हमारी जो रूटीन है सोने की, जागने की, उठने की, वो डिस्टर्ब रहती है, तो इस वजह से ये अक्सर हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ज़रा इसके सिम्टम्स भी बताइएगा, कैसे पता चलेगा कि हाइपरटेंशन की मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं। देखिए, इसमें हाइपरटेंशन में एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, लोगों को समझना चाहते हैं, इसमें कोई सिम्टम्स कभी होते नहीं है। ठीक है। मोस्टली जो है ना 80% आपको लोगों को ऐसे मिलेंगे वो कोई शिकायत कर भी नहीं करते, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो 20% लोग हैं उनमें ज़रूर होता है, जिसमें सर में जो है ना वो दर्द होना, चक्कर आना, कभी कभी उल्टी हो जाना या कभी कभी नाक से खून भी आ जाता है। अच्छा। तो हाँ, तो ये 20% लोगों के, बाकी 80% लोग जो है ना वो इस तरह से वो चलते रहते हैं, उनको पता ही नहीं आता। इवन जो है ना उनका कभी कभी तो बहुत ही ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, उसके बाद ही पता चलता है, या तो वो फालिज का अटैक हो चुका होता है उसके बाद पता चलता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि ज़हनी तनाव है, वर्जिश की कमी है, ये हाइपरटेंशन के अंदर मुब्तला कर सकते हैं। ज़रा मैं चाहूँगा कि अवेयरनेस के हवाले से ये सेगमेंट रखा है, तो इससे बचाव की तदाबीर उनके ऊपर भी ज़रा कॉमेंट कीजिएगा प्लीज़। जी, उनके सबसे पहले तो ये कि अपने लाइफ स्टाइल जो है ना उसको चेंज करें। हमारे यहाँ जो है बहुत लेट खाने का जो रुझान है उसको ज़रा आप जो हमारे टाइमिंग है उसको प्रॉपर करें। दूसरे की जो वर्जिश है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर वर्जिश आप नहीं करेंगे तो आप जो कुछ खाएंगे रहेगा और फैट आपका डिपॉजिट होता रहेगा, वो जो जाके आपके नलियों के अंदर जो जम जाएगा और फिर बाद में आपको ब्लड प्रेशर पैदा होगा। तो आपकी एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है और खाना खुराक जो है अक्सर हम जो है ना वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादा टेस्टी और जिसको हम चटपटी कहते हैं इस्तेमाल करते हैं, जिससे ज़्यादा ऑयल वगैरह इस्तेमाल, तो वो फैट वाली चीज़ें जो है ना उनको अवॉइड कीजिएगा। सब्जियों फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में हम इससे बच सकते हैं। और बाकी जो स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है वो नेचुरली आप सोसाइटी का जो एक रुझान है उसमें कोशिश ज़रूर करें, लेकिन उसके लिए कुछ बेहतर ये है कि किसी मुआलिज से रुजू करें और उसकी दवाएं इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल PMA, और ये एक बुलंद फिशार खून की एक मेडिकल इस्लाह है। हाइपरटेंशन और बुलंद फिशार खून के मसाइल से मुताल्लिक है। सबसे ज़्यादा ये तहकीक में सामने आया है कि 30 से 40 साल के दरमियान के उम्र के जो लोग हैं ये उनमें हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात कर लेते हैं कि के इलेक्ट्रिक को टैरिफ सब्सिडी की अदायगी ना हुई तो कराची में बिजली बंद हो सकती है
اور موسم گرم رہنے کے حوالے سے میٹ آفس نے بھی کہا ہے ہیٹ ویو کا تو خدشہ نہیں ہے لیکن موسم اور درجہ حرارت اوپر جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اکارڈنگلی یہ کہ الیکٹرک کا بھی معاملہ سامنے آیا. وزیر توانائی بھی یہ کہتے نظر آئے کہ اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ تیزی آ سکتی ہے اور بڑھ سکتا ہے وہ ٹائم پیریڈ. ہماری اس وقت رپورٹر آن کال موجود ہے ہدا شیخ. ہدا، جاننا چاہوں گا کہ الیکٹرک کے ٹیرف کے حوالے سے کہ سبسڈی نہ ادا کی گئی تو پھر کراچی میں بجلی بند ہو سکتی ہے. وزارت توانائی نے وضاحت کی ہے، کیا وضاحت کی ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ الیکٹرک کی جو ٹیرف سبسڈی ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ کافی عرصے سے مؤخر ہے. تو اس حوالے سے وزارت توانائی کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت نے الیکٹرک کے ٹیرف میں جو ہے سبسڈی ادائیگی نہ کی تو کراچی کی بجلی بھی بند ہو سکتی ہے اور گرمی کی شدت میں اضافے کی صورت میں لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ سکتی ہے. جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوڈ شیڈنگ کو 2 گھنٹوں تک محدود رکھنے کی جو منصوبہ بندی کی گئی ہے تاہم جو موسم کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، بہتر صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس میں رد و بدل بھی کیا جاتا ہے. اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو جائزہ اجلاس تھا اس میں جو ہے یہ بریفنگ دی گئی تھی. اس میں جو ہے وزارت توانائی کے حکام نے بتایا کہ 2 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ کا منصوبہ ہے وہ اپریل میں جو ہے اس کا پلان کیا تھا لیکن موسم اچھا ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے محدود کر دیا ہے اور امید بھی کی جا رہی ہے کہ آگے بھی یہ محدود رہے گا. اس کے علاوہ جو ہے کمیٹی نے جو ہے یہ این ٹی ڈی سی کی جو عدم موجودگی پہ اس میں ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ این ٹی ڈی سی سے متعلق معاملات جو ہیں ان کا جائزہ مؤخر کیا جائے گا جبکہ جتنا نقصان اب تک جو ہے این ٹی ڈی سی سے پہنچا ہے اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا. جی ٹھیک ہے. ہدا، یہ بھی بتائیے گا کہ کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر جو گیس فراہمی بند تھی اس میں کیا اب تک اپڈیٹ آ سکی ہے کہ فراہمی دوبارہ سے ہونا شروع ہو چکی ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں بلال کہ آج جو ہے دوپہر کے ٹائم میں 2 بجے کے ٹائم 2 سے 5 تک جو ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے جس میں ڈیفینس کا ہے، لانڈی، سعود آباد، اولڈ سٹی ایریا، پی سی ایچ ایس صدر، کورنگی، اورنگی ٹاؤن، نارتھ کراچی، ملیر، گلشن اقبال، نارتھ نازم آباد، سرجانی، نازم آباد، لیاقت آباد، گڈاب اور کاٹھور کے جو مختلف علاقے تھے ان میں جو ہے گیس کی فراہمی اچانک سے 2 سے 5 بجے تک بند ہو گئی تھی. اس حوالے سے ذرائع نے یہ بتایا تھا کہ 200 MMCFD گیس جو ہے اس کی کمی کا سامنا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. جبکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رات 11 بجے سے صبح 7 بجے تک جو ہے وہ تمام علاقوں میں کراچی کے تقریباً جو ہے وہ گیس بند ہو جاتی ہے جس میں آپ سمجھ لیں آل اوور کراچی ہی کہہ سکتے ہیں کہ 11 بجے سے صبح 7 بجے تک جو ہے وہ گیس بند ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ ایڈیشنل 2 بجے سے دن کو 5 بجے تک جو ہے کافی قریب آدھی سے زیادہ جو ہے آج کراچی متاثر ہوا تھا. تو اس حوالے سے ترجمان سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں کا یہ کہنا تھا کہ گیس جو ہے وہ بندش نہیں ہوئی اور نہ ہی جو ہے کمی کا سامنا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ لائن پیک میں جو پریشر تھا اس کی وجہ سے جو ہے وہ لو پریشر ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ گیس بندش اس کو نہیں کہہ سکتے پر یہ پریشر کم تھا جس میں جن لوگوں نے جو ہے وہ پریشر مشین یوز کر لی تو ان کو گیس دستیاب تھی تاہم جہاں پر یہ سہولت میسر نہیں تھی تو ان لوگوں کو جو ہے وہ گھریلو خواتین اور ہوٹل مالکان یا اور جو دیگر جو لوگ متاثر ہوئے ہیں تو ان کو اس حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جی ٹھیک ہے ہدا، بہت شکریہ اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. مختلف علاقوں کے اندر گیس فراہمی بند تھی. بتایا جا رہا ہے کہ 200 MMCFD کی شارٹیج تھی جس کی وجہ سے پریشر کم تھا اور پھر مختلف علاقوں کے اندر متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک اور کچھ اس کے بعد بھی جو ہے وہ معطل تھی فراہمی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور 9 مئی کو کراچی کے اندر جلاؤ گھراؤ کا معاملہ تھا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیس سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے. ہمارے کرائم رپورٹر آن کال موجود ہیں ہارون رشید. ہارون، ذرا جاننا چاہوں گا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جو پولیس سے رپورٹ پیش رفت طلب کی ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہارون، میں جاننا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیس سے پیش رفت رپورٹ جو طلب کی ہے اس میں کیا وضاحت کی گئی ہے؟
جی دیکھیں، آج جو ہے بلال صاحب 9 مئی کو کراچی میں جلاؤ جلاؤ کا جو معاملہ تھا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیس سے پیش رفت رپورٹ طلب کی تھی۔ کراچی چیف پولیس نے آج جو وزیر اعلیٰ سندھ کو رپورٹ پیش کی ہے، پولیس کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی جانب سے دہشت گردی کی دفعات کے تحت 30 سے زیادہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دیگر مقدمات میں 90 سے زیادہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر جلاؤ گراؤ میں ملوث 165 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے رپورٹ پیش کرنے کے بعد ایڈیشن آئی جی کراچی نے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کیا، جس میں تینوں کراچی زون کے ڈی آئی جی، ایس ایس پی اور کچھ ایس ایچ او کو بلایا گیا تھا، جن میں جو ہے ان میں کراچی میں ہنگامہ آرائی تو دھرنوں اور فائرنگ جلاؤ گراؤ میں ملوث دیگر لوگوں کی گرفتاری کے لیے زور دیا گیا اور پولیس کو پابند کیا گیا کہ ان ملزمان کو جلد اور فوری گرفتار کیا جائے، اور تمام ڈی آئی جی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جتنے مزید لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہو ان تمام کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ ہم نے اپنی رپورٹ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی مزید پیش کرنی ہے، کیونکہ آج کی رپورٹ پہ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ یہ تسلی بخش نہیں ہے، مزید گرفتاریاں کی جائیں جن کی شناخت ہو رہی ہے، کیونکہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جلاؤ گراؤ والے اکثر جو اپنے گھروں میں نہیں ہیں، کہیں اور رپوش ہو گئے، جس سے کی وجہ سے پولیس کو گرفتاریاں کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے ہارون، یہ بھی بتائیے گا، پولیس کانسٹیبل عاطف شاہ جو پولیس مقابلے کے دوران زخمی ہوا تھا، اس کی عیادت کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی ہاسپٹل پہنچے تھے، ذرا احوال سنائیے گا۔ جی دیکھیں بلا صاحب، کل گلشن اقبال پولیس کا جو ہے ایک خونی مقابلہ ہوا تھا، جس میں ایک پولیس اہلکار عاطف شاہ جو زخمی ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے اس میں ایک زخمی سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس کے بعد عاطف شاہ کو طبی امداد دینے کے لیے فوری طور پر آغا خان اسپتال منتقل کر دیا تھا۔ آج جو ہے کراچی پولیس چیف جاوید اعلیٰ اوڈر نے زخمی اہلکار عاطف شاہ کی عیادت کی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ضروری طبی امداد دینے کے لیے تمام گرکار وسائل لائے جائے اور اس کی طبی امداد کو کسی قسم کی میڈیکل اس میں جو ہے نا درپیشی کوئی مشکلات نہ آئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس وقت جو بات کی گئی ہے 9 مئی کو کراچی کے اندر جلاؤ گراؤ کا معاملہ، اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، اللہ حافظ۔